ایک ہمارا کوشچن جو ہے وہ آڈینس سے بھی ہمیں کچھ فیڈ بیک ملا تھا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگر کہ ہمیں اپنی جو اپنے آپ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کن لوگوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کی بات جو ہے وہ لائک کانسٹنٹلی ہم ان کو سنا کریں. جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب پہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے کنٹینٹ، تو وہ ان کو یوٹیوب بھی جیسا آپ کنٹینٹ دیکھیں گے ویسا کنٹینٹ دکھاتا جائے گا. تو اس میں میرے ایک جاننے والے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ ہے جس کو ہم فالو کریں؟ کیا ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ عام طور پر، ان کا کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے جنازے بہت بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ عبادت گار ہوتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو اگر اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، جب بھی ہم کسی ایسے ذہن کو ریڈ کرتے ہیں، آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. کیونکہ ہم بھی رائٹ. یوٹیوب کی طرح اس سارے کے سارے پروسیس میں جنگ و جدل میں پڑ جائیں، جس میں ریٹنگ کے چکر میں بڑے بڑے اچھے ذہن صرف یوٹیوب کی ریٹنگ کے چکر میں فلاں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، ریٹنگ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. پھر وہ اچھا سہارا مذہب کا بھی لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا بھی لیتے ہیں، احادیث بھی نکال کے لے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. پورے قرآن میں کہیں ایسی کوئی چیز لکھی گئی کہ آپ نے کسی کو غلط ثابت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں ملی. کیا کسی جگہ پہ یہ لکھا گیا کہ آپ نے ڈبیٹ میں دوسرے کو ہرانا ہے اور جو ہار جائے گا وہ جہنمی ہوگا، جیتنے والا جنتی ہو جائے گا؟ ایسا مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. اچھا، پھر اگر ایک بندہ جس کی ذات تھی اس کا خدا بن گیا، وہ اس کو ثابت کرنے اپنے علم کی پرستش کے چکر میں، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، وہ کہتے ہیں وہ تو بہت سارے مطلب آپ سمجھ لیں کہ فرشتوں کا بھی استاد تھا. اگر علم ہی اس کو بچا سکتا تو پھر وہ اس اسٹیٹس میں کیوں گیا؟ اس نے وہ ضد کیوں لگائی؟ انا کے آگے کیوں کھڑا ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شیطنیت سے بچنا چاہیے. پہلے تو ہم اس چکر سے نکل جائیں جنازہ کس کا بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ بہت بڑی الگ سے ڈیبیٹ ہو جائے گی تو کنٹروورسی ہے، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے، ہمیں ایسی باتوں سے نکل جانا چاہیے، بہت سطحی سی باتیں ہیں. اچھا، پھر یہ کہ میں اپنا ذمہ دار ہوں. اب جیسے پچھلے دنوں محرم گزرا، محرم میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی فیس بک پہ ساروں کا اسلام جاگ جاتا ہے، کنٹروورسیز پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو فار گاڈ سیک، صحابہ کے درجے بلند کرنے سے، نیچے کرنے سے، یا اہل بیت کو کسی کے سہارے کی اگر ضرورت ہے، مجھے تو نہیں لگتا ان ہستیوں کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے کہ ان کے مقام کو بچایا جائے. وہ خود قدرت ان کی حفاظت کرتی ہے، اور جو انہوں نے کام کیا اس کو کسی بھی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے نہیں. بہت زیادہ ماورا ہے. تو ہمیں چکروں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز میرے ایمان میں اضافہ نہیں کرے گی. شاید کمی تو ہو سکتی ہے، اضافے کا تو مجھے کہیں بھی ویسا لنک نہیں ملا. اب نیوٹرل رہتے ہوئے اگر آگے آپ نے کسی کو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی کافر مت کو، ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے پہلے ایمان لے آیا ہو. میں کسی کا ٹھیکیدار تھوڑی ہوں. اب اس کا مطلب اگر میں کسی پہ فتویٰ لگا رہا ہوں تو اس حدیث اور اس آیت کے مطابق میں تو خود ان کے نگیشن میں جا رہا ہوں، تو میرا اپنا سٹیٹس کہاں پہ چلا گیا؟ اس چکر سے نکلنا چاہیے، پہلی بات. دوسرا، اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسا اللہ کا دوست، اللہ کا بندہ، ایسا عالم جو خوف اور غم سے ماورا ہو، اس چیز سے وہ حق کی بات کرے اور اس سے کوئی فرق نہ پڑے کہ، اور بڑا تحمل سے کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں جنہوں نے طائف میں اتنے پتھر کھائے. تھوڑا سوچیے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ پورا جسم بھر کے جوتوں تک میں خون جم جائے، اور آگے سے وہ کہ نہیں انہی لوگوں میں سے لوگ نکلیں گے، حالانکہ انہیں پوری اتھارٹی دے دی گئی. تو ہم کس طرح سے یہ تلواریں اٹھا کے کسی کے پیچھے پڑ سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کی امت سے ہیں، کبھی سوچیں تو صحیح. ٹھیک. اچھا، اب دیکھیں کہ جب ہم عبادت کے اس مفہوم کی طرف جاتے ہیں کہ ابدیت، کہ انسان ہر وقت اقیم الصلاۃ کی کیفیت میں اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر اللہ کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے تو سورہ غاشیہ کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ آپ نے میسج دینا ہے، ہدایت تو میں نے دینی ہے. مفہوم اس چیز کا یہ بنتا ہے، جب ہدایت اللہ نے دینی ہے تو کیوں نہ ہم ذہن اللہ کی طرف رکھیں. تو بلیو یو می، آپ ذہن اللہ کی طرف رکھتے ہوئے آپ کہیں یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے. آپ کوئی بھی دنیا جہان کا لٹریچر اٹھائیں، کوئی بھی دنیا جہان کی ویڈیو رکھیں، لیکن سبمٹ کریں اللہ کی ذات کے سامنے، اپنے کریٹر کے آگے. وہ چیز فلٹر ہو کے آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے. تو اپنے باطن سے رہنمائی لیں
اپنے انر سے رہنمائی لیں. آؤٹر میں بالکل لوگ ملتے ہیں, اور جس دن انسان, یہ بھی میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں, اپنے پورے کے پورے فوکس اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے کریٹر کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے, مجھے اس چیز کا آنسر چاہیے, نیچر ایسے ایسے بندوبست کرتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے وہ حیرانگی ختم ہو جاتی ہے, بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ قدرت میری رہنمائی کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ہستی جو 70 ماہوں سے زیادہ, 70 ماہوں سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی عربی میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں 70 تو اس کا مطلب کافی زیادہ, 70,000 ہے, 70 لاکھ ہے, 70 کروڑ ہے, لامتناہی ہے وہ ہستی کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنی محبت کرنے والی ذات جو یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اس لیے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا. تو محبت کا عنصر حاوی ہے ہماری تخلیق کے اندر. اتنی محبت کرنے والی ہستی کی طرف ہم توجہ کریں تو پیچھے بے یقینی کا کوئی بھی شائبہ نہیں رہنا چاہیے, لا ریب فیہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ذات مجھے کبھی بھٹکنے نہیں دے گی. تو مجھے اپنے علم پہ فوکس نہیں کرنا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دعوت جب آپ نے دی کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے, کسی نے جھوٹا نہیں کہا. آپ نے فرمایا اگر فوج نظر نہ آئی, ان لوگوں کا یقین کا عالم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے, ہم تو اندھے ہو سکتے ہیں, آپ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اتنی حیرانگی ہوئی کہ آپ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں. لیکن مانا کتنے لوگوں نے ان کا انکار نہیں کیا, لیکن سبمٹ کیوں نہیں کیا کہ اسٹیٹس کو کوئی کوشچن نہیں کیا. جو ہمارے پہلے کوشچن میں ہم نے کہا تھا, ہم نے کوشچن کیوں نہیں کیا اسٹیٹس کو, انہوں نے اسٹیٹس کو کچھ چیلنج نہیں کیا. ان کی معاشرت, ان کی معاشیت, ان کی انہیریٹنس, ان کا خاندانی سسٹم, انہوں نے اس کو کمپرومائز نہیں کیا. جھوٹا کسی نے بھی نہیں کہا, جھوٹا کسی نے نہیں کہا, کیونکہ ان کو یقین تھا. کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس وقت اس قدرت کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنے علم کو نگیٹ کر کے لا کہہ کے جب ہم سبمٹ کریں گے, وہ قدرت بندوبست کرتی ہے. پھر ایسے ایسے بندے بھی زندگی میں آتے ہیں. استاد کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, استاد بھی ہونا ضروری ہے, پھر اس کا بندوبست بھی ہوتا ہے, وہ پورا پروسیس چل پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ قرآن اگر ہم تفکر سے پڑھیں, پہلا اسٹیپ خود تو سٹارٹ لیں. ہم نے یہ ٹھیکہ کسی لوگوں کو کیوں دے دیا ہے؟ قرآن تو کہیں پہ ایسی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سمجھنا چاہے اس کو میں نے اس کو آسان کر دیا ہے. مشکل کا تو لفظ یوز نہیں ہوا, کھول کے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں. آپ کو میرے لیے کہا جا رہا ہے, کسی مخصوص طبقے کے لیے تھوڑا کہا جا رہا ہے. تو میں سٹارٹ تو لوں, کہ میں آسانی کیوں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بس کوئی بندہ آئے مجھے بتا کے چلا جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے. جب ہم خود اس میں تفکر کریں گے, اتریں گے, تو ایسے ایسے زاویے سامنے آئیں گے, پھر ہدایت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے. پھر جب قرآن کو آپ خود سے پڑھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے, اور میں اس میں سمجھ رہا ہوں, پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان القرآن فجر کانا مشہودا, فجر کا ٹائم قرآن کے مطابق وہ ٹائم ہے جب شعور و لاشعور سنکرونائز کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے سنکرونائز کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ, اس کیفیت میں قرآن اٹھائیں, تفکر کریں, اللہ کی ذات ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ کھلتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا آپ کا فلٹر کلیئر ہوتا چلا جائے گا. جو بندہ جو بات کر رہا ہوگا, آپ کے دل سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یار یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا یہ صرف ریٹنگ کا چکر ہے. آپ کو خود بخود چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. جی 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 بالکل. یہ جو آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ جو ہم یوٹیوب وغیرہ پہ زیادہ تر ریٹنگ کے چکر میں لائک ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, زیادہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر دیتے ہیں, یا دوسرے جو لوگ جن کی زیادہ فالوئنگ ہو ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی فالوورز ملتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. تو لیکن اس میں جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ والا ایلیمنٹ اگر آپ وہ دیکھیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز پہ بڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی جو ذات ہے, انہوں نے جب ڈسکشن میں کسی چیز پہ ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ان کا اپنا بلیو کیا ہے, وہ کس چیز میں بلیو کرتے ہیں, کس ٹیکنالوجی میں بلیو کرتے ہیں, کس آرگومنٹ میں بلیو کرتے ہیں. لیکن وہ صرف اس مومنٹ کو ون کرنے کے لیے, اگلے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے, آرگومنٹ کو ون کرنے کے لیے اپنی جو فیلنگس ہیں, اپنے جو بلیوز ہیں, ان کے اگینسٹ بھی جا کے بات کر دیں گے جسٹ ٹو ڈیفینڈ. کہیں سے بھی مواد اٹھا کے اس کو لگا دیا کہ بھائی چلو یہ ڈیفینڈ ہو گیا.